اللہ رب العزت ہم سب کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات اپنے تمام بندوں کے اوپر ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندے، اے میرے بندو، اگر تم میری ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو جو تمہارے اوپر ہیں، تم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں ہم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ کے عطا کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت دین ہے، دین اسلام۔ اللہ نے فرمایا یہ نعمتی میری نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کامل کر دی ہے۔ آج مغربی تعلیم اور دوسروں سے متاثر ہو کر اور اپنی چیز کو کھوٹا یا کمتر یا پرانا سمجھ کر ہم بہت ساری پریشانیوں میں چلے گئے ہیں، بہت دور ہو چکے ہیں اپنی حقیقت سے۔ اسلام ایک مکمل نظام ہے، اسلام ایک مکمل نظام ہے۔ ایک غلطی ہم لوگوں سے یہ ہو گئی کہ ایک امت کے اندر ایک طبقے نے اسلام کو فقط عبادات تک محدود کر دیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، یہ وہ چند باتیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ساری بہترین ہیں اور انتہائی ضروری ہیں، لیکن یہ مکمل دین نہیں ہے۔ عبادات کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن عبادات مکمل دین نہیں ہے۔ عبادات ہمارے دین کا ایک حصہ ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکمل دین کا یہ عبادات کتنا حصہ ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ 25%، میکسیمم 25% بنے گا، اس سے زیادہ مشکل بنے گا۔ 75% یعنی اکثر حصہ عبادات سے ہٹ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 24 گھنٹے کا دین عطا فرمایا ہے، صرف 5 نمازوں کا اور چند عبادات کا دین عطا نہیں فرمایا، 24 گھنٹے کا دین عطا فرمایا۔ یہ غلطی ہمارے اندر کہاں سے آئی؟ یہ عیسائیوں سے اور دوسری اقوام سے آئی کہ انہوں نے اپنی عبادات کو اپنی مساجد تک، اپنی مخصوص جگہوں تک محدود کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جب اس سے ہم باہر نکلے تو کسی چیز کے ہم پابند نہیں ہیں۔ تو آج کے کئی مسلمان، یہاں مسجد میں بھی ہو سکتا ہے کسی کی ایسی سوچ ہو، سوچ نہ ہو تو عمل میں یہی ہو۔ اسلام ایک مکمل نظام ہے، ہر چیز کو اسلام کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک غلطی ہم سے یہ ہوئی، ایک غلطی جو اتنی بڑی ہے کہ شاید اس سے بڑی غلطیاں تلاش کرنے میں مشکل بھی پیش آ جائے۔ بڑی غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی، ایک فرق ہم نے اندر میں پیدا کر لیا۔ وہ فرق ہے دینداری کا اور دنیا داری کا، دینداری کا اور دنیا داری کا۔ لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں، اب میرے ساتھ بیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیان کے بعد ملے، خانقاہ میں مجلس ذکر میں آئے، اس کے بعد ملے تو ایک جملہ بولتے ہیں کہ حضرت دنیا داری بھی تو کوئی چیز ہے نا، دنیا داری بھی تو کرنی ہوتی ہے، یہ جملہ بولتے ہیں۔ پھر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں، مدرسے میں، حج عمرے میں اور خالص عبادات کے کوئی کام میں ہیں تب وہ دینداری ہے۔ اگر وہ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہال روڈ پر ان کی دکان ہے، وہ دکان کے وقت کو دینداری میں شامل نہیں کرتے۔ بہت بڑا طبقہ مسلمان تاجروں کا ایسا ہے، جب وہ مسجد میں بیٹھے گا وہ سمجھے گا میں دینداری میں ہوں، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، عبادت میں ہوں، اور جب وہ اپنی دکان پر جا کے بیٹھے گا، وہ تاجر ہے، ملازم ہے، وہ مزدور ہے، وہ ٹیکنیشین ہے، وہ کوئی بھی ہے، اس وقت یہ محسوس کر رہا ہے کہ اب میں دنیا داری میں ہوں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ چند بڑی غلطیوں میں سے یہ بہت بڑی غلطی ایک ہے کہ مسلمان تاجر دکان پہ بیٹھ کر سمجھ رہے میں دنیا داری میں ہوں۔ اب یہ غلطی کیسے ہے؟ یہ غلطی کیوں ہے؟
بہت سارے اس کے جواب ہو سکتے ہیں. وقت چونکہ کم ہے تو میں ہر چیز کو سمرائز کر کے ہی بات کر رہا ہوں. ڈیٹیل میں جائیں تو یہ تو کئی گھنٹوں کے اوپر باتیں ہیں جو چل رہی ہیں. اب ایک حدیث سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر، مجاہد نہیں، تاجر. تاجر کسے کہتے ہیں؟ جو خرید و فروخت میں شامل ہوگا. سچا اور دیانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا. جو قیامت میں ساتھ ہوگا جنت میں بھی ساتھ ہی رہے گا، نہ کوئی جدا ہو جائے گا. اب جو عمل، جو تجارت جنت میں نبی کا پڑوس عطا کر دے، کیا وہ دنیا داری ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے، بتائیں، سمجھیں کہ جو تجارت ہمیں نبی علیہ السلام کا پڑوس دلوا سکتی ہے، کیا اس کو دنیا داری کہنا اچھا ہے؟ جس نظر سے ہم دنیا داری کہہ رہے ہیں اس کو، جس سوچ سے، کیا اس کو دنیا داری کہنا جائز ہے؟ خود غور کیجیے. عرش کا سایہ مسلمان تاجر کے لیے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے. اب یہاں ایک سوال اور پوچھتا ہوں آپ سے. ایک صحابی رسول، چاہے سب سے بڑے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تمام صحابہ میں سے کوئی بھی ہوں، ان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ ان کی الٹیمیٹ، سب سے آخری خواہش کیا ہو سکتی ہے قیامت اور جنت کے بارے میں؟ بتائیے کیا ہوگی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ مل جائے. اس سے بڑی خواہش کسی صحابی کی ہو سکتی ہے؟ صدیق اکبر کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں ہو سکتی. صحابہ کے بعد تابعین سے لے کے قیامت تک پوری امت کو دیکھ لیجئے، کیا کسی اور امتی کی، صحابہ کا مقام تو بہت بلند ہے، باقی سب نیچے، تو کسی اور کی اس سے کوئی بڑی خواہش ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خواہش نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے بندو، تجارت ہماری اس خواہش کو پورا کر رہی ہے. یہ کیسے دنیا داری ہو گئی؟ اس کو دنیا داری کہہ کے ہم نے نقصان کیا کیا؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جب چونکہ یہ دنیا داری ہے تو اس کو اصول اور ضوابط بھی دنیا داروں سے لے لو. جب ہم اسے دین سمجھیں گے تو اس کے اصول اور ضوابط اور طریقے دین والوں سے لیں گے. جب ہم اسے دین سمجھیں گے تب ہم اس کے اصول طریقہ کار دین والوں سے لیں گے. جب اسے دنیا سمجھیں گے تو اصول طریقے ضابطے دنیا داروں سے لیں گے. یہ بھی ٹھیک ہے بات کہ غلط ہے؟ جب مجھے معلوم ہو کہ میں نے حج پہ جانا ہے تو میں کسی وکیل سے پوچھوں گا؟ کیا خیال ہے کہ حج پہ جانا ہے بتاؤ طریقہ؟ یا کسی علامہ عالم سے پوچھوں گا؟ لازمی بات ہے. لیکن کہیں کسٹم میں کیس پھنس جائے، اب میں عالم کے پاس جاؤں گا یا وکیل کے پاس جاؤں گا؟ اب میں وکیل کے پاس جاؤں گا. تو جب ہم دکانداری کو دینداری سمجھیں گے تو پھر علماء کے پاس جائیں گے. تو ہمیں اس غلطی کو دور کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے حوالے سے بھرپور رہنمائی کی ہے. قرآن مجید میں تجارت کے اصول اللہ نے بیان کیے ہیں. تجارت اور معاملات کے اوپر کتابیں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے کہیں زیادہ ہیں. بھئی نماز کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ 1400 سال پہلے طے ہو چکے ہیں. اب تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی، وہ کتابیں لکھی گئی ہیں. سجدے 2 ہی ہوں گے، 3 نہیں ہونے، وہ چیزیں طے ہیں. تجارت میں تو ترتیب، آج آن لائن بزنس آ گیا، آج اور چیزیں آ گئیں، تو اس کے اندر راستہ کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہے، قیامت تک بند نہیں ہو سکتا. لیکن بنیادی اصول قرآن میں موجود، حدیث میں موجود، صحابہ کی زندگی میں موجود. اب اسلام کا تجارت سے تعلق کب سے ہے؟ اس کا کوئی جواب دیں. مفتی صاحب آپ نے نہیں دینا. اسلام کا تجارت سے تعلق کب سے ہے؟ کوئی جواب دیں. نہیں، 1400 سال پہلے تو سارا ہی اسلام کا تعلق ہے. نبی علیہ السلام خود تاجر ہیں. نبی علیہ السلام خود تاجر ہیں. نبی علیہ السلام تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں.
ہم سب بھی تاجر برادری والے تقریباً بیٹھے ہیں نا، تو نبی علیہ السلام بھی تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب سن لیں کیسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جس سفر میں مدینہ طیبہ میں ان کا انتقال ہوا وہ تجارتی سفر تھا، یہ تو سب جانتے ہیں، تھا کہ نہیں؟ تو تاجر تھے، تجارت کا سفر ہوا، ان کا انتقال تو آگے ہو گیا مدینہ میں مکے سے پہلے، لیکن مال تجارت پہنچا، وہ کن کو ملا؟ ان کی بیوہ کو، نبی علیہ السلام کی والدہ کو، اور اس کے بعد اس مال تجارت سے انہوں نے نبی علیہ السلام کے چچا کو دیا، غالباً حارث کو، نام ابھی بھول رہے، اور وہ اس سے تجارت کرتے رہے، مضاربت کا نفع ان کو دیتے رہے، بی بی آمنہ کو۔ اور آگے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، مکے کے بہت بڑے تاجر ہیں، نبی علیہ السلام کے والد تاجر، آپ کے سارے چچا تایا جتنے سارے تاجر۔ اوپر چلے جائیں، ہاشم، عبد المطلب کے اوپر ہاشم، یہ کون ہے؟ یہ بہت بڑے امپورٹر اور ایکسپورٹر ہیں، انہوں نے بڑے بڑے پرمٹس اور بڑے بڑے ایساروں اپنے لیے ایشو کروائے تھے، ان کے بڑے بڑے تعلقات تھے نجاشی سے، کسریٰ سے، قیصر سے، یمن کے بادشاہوں سے، اور ادھر سے کون تھے؟ مکہ کے سردار تھے، مکہ والے سارے تاجر تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ریسورسز کو استعمال کر کے باقاعدہ اپنے قبیلے کے لیے، اپنے بزنس کے لیے ٹیکسیشن میں ڈسکاؤنٹ لیے کہ بھئی ہمارا مال آپ کے ملک میں آئے گا، آپ کا ہمارے میں آئے گا، جب میں وہاں بھیجوں گا آپ نے ٹیکس محصول چنگی کم لینی ہے، تم جب وہاں سے مجھے بھیجو گے، تم سے میں مال لے کر آؤں گا تو وہاں کی جو تمہاری ڈیوٹیز ہیں میں کم دوں گا۔ یہ باقاعدہ انہوں نے پرمٹ لیے ہوئے تھے، تاریخ میں پوری کتابیں تفصیلات موجود ہیں، اور اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ سورہ قریش جن کو یاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اس کے اندر ذکر ہے اہل مکہ کے دو قافلے جاتے تھے ہاشم کے، ایک یمن اور ایک شام۔ گرمیوں میں شام کی طرف سفر ہوتا تھا کہ وہاں ٹھنڈ ہوتی تھی، اور سردیوں میں یمن کی طرف، وہ گرم ملک تھا۔ اس سال کے دو قافلے جاتے تھے، جس کا ہاشم، جس کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا، یہ نبی علیہ السلام کے دادا ہاشم جو ہے نا، اوپر پر دادا ہاشم جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ اجازت لی ہوئی تھی، تو ان کا بزنس بہت بڑا تھا۔ اور غور کیجئے، ایک تو انہوں نے لیا اجازت، بھئی میں نے امپورٹ کیا سامان، مجھے ڈیوٹی لگ رہی ہے 20%، آپ کو لگ رہی ہے 10%، تو تجارت کس کی زیادہ ہوگی؟ جس کے 10% والے کی۔ انہوں نے ڈسکاؤنٹ لے لی، تجارت بڑھ گئی۔ دوسرا ان کو کون سا ایج ملا؟ وہ یہ ملا کہ پورے عرب کے اندر بیت اللہ کا متولی ہونے کی وجہ سے قریش مکہ کا ایک روڈ تھا، جاہلیت، کفر، شرک، وہ سب تھا، لیکن بیت اللہ کی عزت عرب میں تھی، اور بیت اللہ کا متولی ہونے کی وجہ سے اہل عرب کی اور مکے کے سردار ہاشم کی عزت تھی، اور ہر سردار کی تھی۔ تو کیا تھا اس کا رزلٹ؟ اس کا الٹیمیٹ فائدہ ان لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ پورے عرب میں ڈاکو پھرتے تھے، وہ مکے والوں کے قافلے کو چھوڑ دیتے تھے، باقیوں کو پکڑ لیتے تھے۔ جب ڈاکہ ڈالنے لگتے، دیکھتے پتہ لگتا ہے قریش کا ہے، وہ بیت اللہ کی متولی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو ان کو دو نعمتیں ملیں۔ قرآن میں سورہ قریش میں اس کا ذکر ہے، تفسیر میں جا کے پڑھ لیجئے، اپنے گھر سے کچھ نہیں سنا رہا ہوں کہ رات کو بیٹھا اور سوچ کے کچھ سنا دیا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ تمہیں ہم نے امن دیا، آسانیاں دیں۔ اب کیا ہوا؟ جب ان کو قریشی ہونے کی وجہ سے، بیت اللہ کی نسبت کی وجہ سے چوروں ڈاکوؤں سے امن ملا، ادھر سے امپورٹ ایکسپورٹ میں آسانیاں ملیں، ڈیوٹیز کے اندر، آج کل کی ٹرم میں بات کر رہا ہوں، تو کیا ہوا؟ سارا عرب اپنا پیسہ ان کے پاس لاتا، کہتا ہاشم یہ پیسے لو، تجارت کرو، اور یہ مضاربت پہ کام ہوتا تھا۔ مضاربت آج ہمارے معاشرے سے تقریباً ختم ہو گئی ہے، ہماری ہی دو نمبریوں، پیسہ کھانے، کسی کو پیسہ دے دو واپس ہی نہیں ملتا۔ انگریز کے ہندوستان آنے سے پہلے
1400 جب سے اسلام آیا ہندوستان میں اور انگریز کے آنے تک مضاربت یہاں خوب تھی، ایک کا پیسہ ایک کا مال. تو مکہ میں مضاربت عروج پہ تھی، ایک کا پیسہ ایک کا مال. یہ سلسلہ چلتا رہا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی بھی تجارت کی وجہ سے ہوئی. وجہ وہ بنی، ظاہری سبب وہ تو اللہ نے طے کیا ہوا تھا، لیکن ایک بہت بڑا ظاہری سبب کیا تھا؟ امی خدیجہ کون تھیں؟ بہت بڑی تاجرہ تھیں، بہت بڑی. کتنی بڑی؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ قریش کے اگر قافلے میں 1000 اونٹ ہوتے تھے ٹوٹل، تو 500 امی خدیجہ کے ہوتے تھے. اب انہیں پتہ لگا ایک نوجوان ہے، محمد نام ہے اور بڑا ایماندار ہے، تجارت کے اچھے اسلوب سے واقف ہے، تو کوئی بھی انویسٹر ہوگا جس نے خود محنت نہیں کرنی، پیسے انویسٹ کرنے، تو وہ کیا کرے گا؟ ایک ایمانت دار، ایک امانت اور ایک صحیح بندے کو تلاش کرنا اس کی فطری خواہش ہوگی. تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے بات چیت کی اور کہا آپ کو میں اوروں سے زیادہ نفع دوں گی، پرسنٹیج آپ کو زیادہ ملے گی. نبی علیہ السلام نے بزنس شروع کر دیا، اللہ نے اس میں برکت دی اور تجارت چلتی رہی. اور یہاں تاجروں سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب ہے صادق اور امین. یہ ہم جانتے ہیں نا الحمدللہ. نبی علیہ السلام کا جو لقب ہے صادق اور امین، یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ اللہ کی قسم یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے نہیں ملا، یہ جہاد سے بھی نہیں ملا، یہ معاملات کی صفائی سے ملا، یہ قرآن سے نہیں ملا. یہ قرآن کے نزول سے پہلے، پہلی وحی سے پہلے آپ کو کافر صادق اور امین کہتے تھے. تو جو صادق اور امین کا لقب آپ کو ملا وہ تجارت سے ملا. غلط تو نہیں کہہ رہے جی کوئی بات؟ میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا، کہتے جی آپ کیسی باتیں لے آئے، کبھی نہیں سنی. نبی علیہ السلام کو یہ لقب تجارت سے ملا، یہ نماز سے نہیں ملا. اب اور آگے بڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء بنائی، ہم سب کو معلوم. آپ نے مسجد نبی شریف بنائی، ہم سب کو معلوم. لیکن اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں مارکیٹ بھی بنائی، بازار بھی بنایا، صرف مسجدیں نہیں بنائیں. اب بازار بنانے کی کیا تفصیلات ہیں؟ آقا مدینہ آ گئے، مسجدیں بننی شروع ہوئیں. تقریباً 9 کے قریب مساجد شروع میں بنی، مختلف جگہوں پہ، چھوٹی بڑی. پہلے قباء، پھر مسجد نبی شریف. نبی علیہ السلام نے انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ کروایا، امہات المومنین کے گھر بنوائے، حجرات بنے. پھر ارد گرد کے قبائل جو تھے، اور جو مدینہ کے اندر 3 یہودی قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، ان سے معاہدے ہوئے. تو سال 1.5 سال کوئی ان چیزوں میں لگ گیا. یہ بدر سے پہلے کی بات ہے. ان ساری چیزوں کی سیٹنگ میں لگ گیا اور نبی علیہ السلام نے وہاں کا کنٹرول سنبھالنا شروع کر دیا. یہ سارے کام ہو گئے. اس وقت نبی علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا اور محسوس ہوا، خبریں ملتی رہتی تھیں کہ مدینہ کا سارا کاروبار، سارا بزنس یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. بزنس کے اوپر ان کی اجارہ داری ہے، ٹیکسیشن ظالمانہ، اور جو وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کسی کی چلنے نہیں دیتے، پورا کنٹرول ہے. اور اوس اور خزرج دونوں قبیلے ان کے ہاں سود در سود قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن میں سے انصار مدینہ کون ہے؟ اوس اور خزرج کے لوگ ہیں یہ. اب عام مسلمان وہ جب اس بازار میں جاتا تو وہ تو بیچارے کچھ نہیں کر پاتے، لیکن بعض قوی نڈر لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے ہوتے ہیں، وہ جا کے پھر ان سے مزاحمت کرتے، کو بات کرتے کہ بھئی یہ کیا ہے. تو اس قسم کے کچھ حالات ہوئے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مسلمانوں کا اپنا مکمل نظام ہے، ہمارا تجارتی مرکز بھی ہمارا اپنا ہونا چاہیے، ہمیں یہود کے تجارتی مرکز پہ نہیں ڈیپینڈ کرنا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تشکیل کی، وہ گئے پورے مدینہ کا سروے کر کے. بڑے سمجھدار لوگ تھے یہ صحابہ، تاجروں کی جماعت. وہ آ کے کہا یہ جگہ بڑی خوبصورت ہے یا رسول اللہ، یہاں پہ ہم اپنا بازار بنائیں گے.
نبی علیہ السلام چاہتے تو ممبر پہ بیٹھے بیٹھے ہاں ٹھیک ہے دنیا داری ہے، جاؤ کرو، تم نے جو پسند کیا ہے ختم، مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی۔ آپ یہ طرز عمل کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ بھائی تم لوگوں نے دیکھ لیا نا، سمجھ میں آ گیا، مشورے میں آ گیا، ٹھیک ہے جاؤ کر لو۔ نہیں، نبی علیہ السلام اٹھے ہیں، فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ آپ نے جگہ کو دیکھا، یہ بازار بن رہا ہے، مسجد نہیں بن رہی، یہ بازار بن رہا ہے، جگہ دکھاؤ۔ جگہ دیکھ کے آپ نے پورا سروے کیا، فرمایا کہ نہیں، اس سے بہتر جگہ چاہیے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کا سروے کیا اور ایک بازار کی جگہ منتخب کی، یہاں مسلمانوں کا بازار بنے گا، یہاں یہودیوں کی اجارہ داری کبھی قائم نہیں کی جائے گی۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہاں بازار بنوایا، پھر اس کے کچھ اصول و ضوابط بھی بنائے، وہ ذرا سنیے۔ ان میں سے ایک اصول یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تاجر اپنی اپنی مارکیٹ، اپنی اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے بیٹھیں گے، مویشی مال، مویشی جانور والے اکٹھے ہوں گے، اجناس کھانے پینے والے الگ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، کپڑے اور دوسری چیزوں والے الگ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جانور بیچ رہا ہے برابر میں الیکٹرانکس تو زمانے میں نہیں تھا، کپڑا بیچ رہا ہے، یہ الگ الگ ہوں، جیسے ہمارے اکبری منڈی، اعظم مارکیٹ، ہال روڈ، اسی طرح سے سمجھ لیجیے، سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک اصول تو یہ بنایا، دوسرا اصول یہ بنایا کہ ہمارے اس بازار میں ٹیکس کسی قسم کا نہیں لیا جائے گا۔ ایک اصول یہ بنایا کہ آنے جانے کے جو راستے ہیں اتنے کھلے اور کشادہ ہوں کہ 2 اونٹ ہوں سامان سے لدے ہوئے، جن کے دائیں بائیں اوپر پورے فلی لوڈڈ، آج کی زبان میں سوزوکی پک اپ کہہ لیجئے، آپ اس کو مزدہ کہہ لیجئے، ٹھیک ہے نا، لوڈر گاڑیاں جو ہوتی ہیں، 2 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اتنی آسانی سے آنا جانا کریں کہ کوئی انہیں رکاوٹ نہ ہو۔ بھئی تاجر نے مال اس کے پاس آنا بھی ہے، اس نے ڈیلیوری دینی بھی ہے، تو راستے اتنے کھلے ہوں کہ دونوں اونٹ سامان سے لدے ہوئے ہوں، ان کو آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کا بنایا ہوا اصول ہے، یہ آج کی LDA کا اصول نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کا اصول ہے۔ اور اگلے 2 اصول توجہ سے سن لیجئے کہ کون سے اصول آقا نے دیے اس بازار کے لیے جو آپ نے خود تیار کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، توجہ سے سنیں، ہمارے اس بازار میں تجارت کے لیے جو شخص مال لے کر آئے گا، جو مال تجارت لے کر آئے گا، اس کو وہ ثواب ملے گا جو مجاہد فی سبیل اللہ کو ملتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری اس مارکیٹ میں جو تجارت کے لیے تاجر مال لے کر آئے گا، اس کو وہ ثواب ملے گا جو جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر مجاہدین کو ملتا ہے۔ اور اگلی بات اور خطرناک ہے، یہ تو مزیدار ہے، فرمایا کہ ہمارے اس بازار میں جو تجارت کے ہمارے اصولوں کے خلاف کرے گا، بے ایمانی، دھوکہ اور کوئی گڑبڑ اگر کرے گا، خرابی کرے گا، اس کو وہ گناہ ملے گا جو قرآن مجید میں تحریف، قرآن مجید میں تبدیل کرنے والوں کو ملتا ہے، اس نے قرآن کو تبدیل کر دیا ہو، اتنا بڑا گناہ گار ہوگا۔ نبی علیہ السلام اس بازار میں تقریباً آئے دن، کبھی روز ظہر کے بعد جاتے تھے، روزانہ ظہر کے بعد ظہر کے بعد بازار میں جاتے تھے۔ حضرت عمر اب بازار میں ظہر کے بعد جاتے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر روزانہ فجر کے بعد جاتے تھے تاجروں سے ملنے، اور جہاں کوئی بات دیکھتے تو فوراً اس کی اصلاح فرماتے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں مارکیٹ پہنچے تو دیکھا کہ تجارت کے اوپر مسلمان تاجر خود نہیں بیٹھا ہوا، ان کے وہ ملازم بیٹھے ہوئے ہیں جو غیر ملکی ہیں، جیسے غلام ہوتے تھے، کوئی ایران سے آیا، کوئی روم سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، خرید لیا یا مال جہاد میں غنیمت میں مل گیا، مال غنیمت میں، وہ کاریگر تھا، ہنر مند تھا، سیلز جانتا تھا، مارکیٹنگ جانتا تھا، اس کو جناب اپنا بٹھا دیا کہ تم کام کرو، کچھ تم رکھ لینا، کچھ مجھے دے دینا۔ تو یہ بہت کثرت سے ہو گیا۔ حضرت عمر جب گئے، انہوں نے ساری کنڈیشن کو دیکھا، بہت غمگین ہوئے، بہت پریشان ہوئے، فوری طور پر اس سے جو موجود بڑے بڑے صحابہ تھے سب کو جمع کیا، خواص کو جمع کیا، یہ کیا ہے؟
انہوں نے کہا جناب قیصر اور کسریٰ کے خزانے دن رات تو آ رہے ہیں، ہمیں تو تجارت کی ضرورت ہی نہیں، اتنا مال ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے جا کے دکان کھولیں، دکان بند کریں، مارکیٹ جائیں، اتنا ہمارے پاس مال ہے، تو ہمیں اس کی حاجت نہیں رہی۔ یہ صحابہ نے جواب دیا، امیر المومنین نے جواب کو ناپسند فرمایا، منع کیا کہ یہ غلط کر رہے ہو، اور کہا اگر تم نے جو کر رہے ہو یہی کرتے رہے تمہاری تجارت میں غیر قابض ہو جائیں گے اور تم ان کے محتاج ہو جاؤ گے، اور آج ہم ہو چکے۔ اب دو باتیں اور سن لیجئے، اس کے بعد جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ مقصد بیان کر رہا ہوں۔ میں بلا مقصد بلا وجہ نہیں آیا، میں جمعہ ایک جگہ پڑھاتا ہوں اور الحمدللہ بڑی اچھی ترتیب چل رہی ہے، اور ابھی نماز کے بعد فیضا میں نے جانا ہے کیا کہتے ہیں جلال پور پیر والا، تو وہاں انشاءاللہ بیان ہے، پھر رات کو آ جاؤں گا واپس۔ دو باتیں سن لیجئے پھر مقصد بیان کر رہا ہوں، وقت بھی پورا ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات سنیے، فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ مجھے اگر موت آئے تو میدان جہاد میں آئے، مجھے اگر موت آئے تو کہاں آئے؟ میدان جہاد میں، لیکن اگر یہ موقع نہ مجھے مل سکے تو کاروبار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، لین دین کے دوران آئے، بازار میں آئے۔ یہ حضرت عمر کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب قرآن کی بات سن لیجئے، خطبے میں جو آیت پڑھی تھی سورہ مزمل کی آخری آیت، جو چاہے قرآن کو کھول کے تفسیر کو کھول کے دیکھ لیں، ترجمہ دیکھ لیں، نظر آ جائے گا۔ تفسیر کے علاوہ صرف سادہ ترجمہ دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہ کیا ہے؟ پہلے سمجھیے، پہلے رکوع میں امت کے اوپر تہجد کی نماز فرض تھی، امت کے اوپر تہجد کی نماز فرض تھی، آگے اللہ نے آسانی کر دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے تہجد کی فرضیت ختم کی تو وجوہات بیان کی، کن کے لیے ختم کی، تہجد کی فرضیت کن کے لیے ختم کی۔ اللہ کا قرآن کوئی ترجمہ کھول کے دیکھ لیں، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تاجروں کے لیے قرآن کھول لیں۔ آگے وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مجاہدین کے لیے۔ تجارت اور تاجر اور مجاہد کو قرآن میں ایک جگہ ایک آیت میں بیان کیا ہے، سورہ مزمل کی آخری آیت، کوئی کھول کے دیکھ لیں کہ اگر تاجر ساری رات تہجد پڑھتا رہے، مجاہد ساری رات تہجد پڑھتا رہے، تو تاجر اگلے دن تجارت نہیں کر سکتا، مجاہد جہاد نہیں کر سکتا۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، اب آنے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ لوگ بہت دیر سے آئے ہیں، کچھ شروع میں آ گئے تھے، شروع میں ایک بات کی تھی وہ میں ذکر کر کے مقصد کی طرف میں آ گیا ہوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ مسجد اور مدرسے میں، کسی بیان میں، تبلیغ میں، کسی نیک حج میں، عمرے میں، نیکی کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تب ہے یہ دینداری، اور جب ہم مسجد سے نکل کے دکان کی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں گے تو وہ ہو جائے گی دنیا داری۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے بہت بڑی۔ وہ جب دکان پہ بیٹھتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم دنیا داری میں آ گئے، جب مسجد میں ہیں تو سمجھتے ہیں دین داری میں آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سچا اور امانت دار تاجر، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا، جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ کسی بڑے سے بڑے صحابی جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سب سے بڑے، ان سے بڑا کوئی صحابی نہیں، ان کی بھی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ قیامت اور جنت میں نبی کا پڑوس مل جائے۔ یہ سب سے بڑی کسی ایمان والے کی خواہش ایک تاجر کو اس کی دکان پہ بیٹھ کے مل سکتی ہے، پوری ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ طریقہ کار ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے تجارت کے نظام کو شریعت کے مطابق بنانا ہے، بس یہ طریقہ، یہ بات ہے۔ ہم نے تجارت کے بنیادی اصولوں کو شریعت کے مطابق بنانا ہے، اس سے ہماری تجارت میں برکت ہوگی، اضافہ ہوگا، اور اس کے اتنے فوائد ہیں کہ جو تقریباً مجھے 19-20 مجالس چاہیے ایسی جس میں جا کے وہ بات پوری ہو۔ ابھی تو خالی آپ کو ایک چاول کی بوری کے چند دانے جو ہے نا وہ دکھائیں، بوری ابھی پیچھے پڑی ہے۔ اب ہم میں سے جو بھی چاہتا ہے
کہ اس کی دکان کی جتنی ٹائمنگ ہے یہ سارے دین بن جائے. مسجد میں آیا تو دینداری، دکان پہ بیٹھا ہے تو دینداری، اور جنت میں نبی علیہ السلام کا ہمیشہ ہمیشہ کا پڑوس مل جائے. تو جو یہ چاہتا ہے یہ آفر اس کے لیے ہے. جو اس چاہتے تو سب ہیں، لیکن آگے کون بڑھنا چاہتا ہے ان کے لیے ہے. الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 14 نصاب تیار ہیں الگ الگ. تاجروں کے لیے مکمل نصاب الحمدللہ الگ تیار ہے، وکیلوں کے لیے الگ تیار ہے، قاضی کے لیے، جج کے لیے، ملازمین کے لیے الگ تیار ہے، زراعت والوں کے لیے الحمدللہ الگ تیار ہے. اسی طرح معاشرت کا، تربیت کا، تو مختلف نصاب ہمارے پاس تیار ہیں. تو آپ لوگوں سے جو اس وقت مطالبہ ہے وہ تجارت کا ایک کورس ہے، وہ آپ لوگ یہاں اس مسجد میں اگر شروع کر لیں تو تجارت کے ساتھ ساتھ جنت بھی مل جائے گی. اس میں پہلی بات تو یہ کہ کورس ہمارے پاس مکمل موجود ہے. تقریباً موٹا موٹا اندازہ ہے آپ کو 30 گھنٹے دینے پڑیں گے. 30 سے 35 40 گھنٹے اکٹھے نہیں دینے. آپ جیسے اگر 30 گھنٹے میں وہ کورس کرنا ہے یا 40 گھنٹے میں کرنا ہے، وہ 40 ہفتوں میں بھی ہو سکتا ہے. ہر ہفتے 1 گھنٹہ دے دیں یا آدھا گھنٹہ ہفتے میں 2-3 دن دے دیں. آپ کی مرضی ہے. آپ روز 6 گھنٹے دے کے اس کو 1 ہفتے میں کر لیں، وہ تو ممکن نہیں ہے. اگر کوئی آپ لوگ مناسب ترتیب مشورے سے بناتے ہیں کہ بھئی ہفتہ اور جمعہ یا پیر اور فلانا دن کو 1-2 دن طے کر لیں کہ آدھے گھنٹے کی ایک کلاس ہو یا 40 منٹ کی یا 1 گھنٹے کی، تو یہ 2-4-6 مہینے میں پورا ہو جائے گا. اور اگر صرف ہفتے میں 1 گھنٹہ دے کے یا 1.5 گھنٹہ دے کر ہماری تجارت ہمیں جنت لے جانے والی بن جائے، یہ مہنگا سودا ہے سستا؟ ہماری پریشانیاں، غم، ہر چیز کا علاج شریعت میں موجود ہے. تو جن کو تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو وہ اس کے لیے ارادے کر لیں. اب اس انتظامیہ کا کیا اس میں کام ہوگا کیا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتہ، نہ میں نے پوچھا، اجازت لی، میں نے تو اپنی بات رکھ دی. تو انتظامیہ اگر اس پر رضامند ہو، کوئی ترتیب آپ لوگ بنائیں تو کورس ہمارے پاس موجود ہے. اب اگلا سوال آئے گا کرائے گا کون، کرانا کس نے؟ تو اس کے لیے بھی 2 آپشن ہیں. نمبر 1، آپ ہمیں کہیں مفتی صاحب ہم بھیج دیں گے. ہمارے مفتی راشد محمود صاحب ہیں، مولانا آفاق صاحب ہیں، اور ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ ایک بھرپور ٹیم ہے. یہ جو نصاب تیار ہوئے یہ ایک بہت بڑی محنت ہے. تقریباً 200 لوگوں نے اس میں کام کیا ہے. اب جا کے یہ ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ مسودہ تیار ہے، پرنٹنگ پہ ابھی بھی نہیں جا سکے، لیکن الحمدللہ چیز بھرپور تیار ہے. تو آپ کہیں گے مفتی صاحب ہم بھیج دیں گے، یہاں آئیں گے، آپ لوگوں کو پڑھائیں گے، چلے جائیں گے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، باہر کا بندہ ہماری مسجد میں نہیں آئے گا. بھئی آپ کے پاس کوئی یہاں مقامی عالم موجود ہیں، وہ 3-4 دن ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے مفتی صاحب سے اس کو سیکھ لیں، سمجھ لیں، دیکھ لیں، تو جناب وہ بڑا. ہمارا کوئی اس میں مالی مفاد، کوئی فیس، کوئی ڈیمانڈ تو ہے ہی نہیں. کتاب کا خرچہ ہے، اس کی فوٹو کاپی کا وہ دینا پڑے گا. وہ آپ ہم سے اصل لے لیں، فوٹو کاپی خود کرا لیں، ہمیں اصل واپس دے دیں تب بھی ٹھیک ہے. تو وہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اصل تو ہے کہ ہم تیار ہو جائیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے. تو جی کون کون تیار ہے؟ ہاتھ کھڑے کر دیجیے. یہ کورس شروع ہو جائے گا نا، کبھی کبھی میں بھی آ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. میری مصروفیت ماشاءاللہ بے بہا ہیں الحمدللہ، اللہ پاک قبول فرمائے. تو کبھی کبھی میں بھی انشاءاللہ تعالی حاضر ہو جاؤں گا. تو یہ اگر یہاں شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہماری ہی زندگی میں آسانیاں اور برکتیں آئیں گی. اب وقت کتنا ہے جی؟ پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا. اب ایک بات ہے وہ اگلی دفعہ کے لیے یاد کروا دیجیے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے. صحابہ میں جو بڑے بڑے تاجر تھے ان کے واقعات ہیں. انہوں نے اپنے 5 اصول بتائے. کسی نے ان سے پوچھا اب اتنے بڑے تاجر ہیں تو بزنس آپ نے اتنا بڑا کیسے کیا؟ انہوں نے اپنے 5 اصول بتائے. وہ اگلی دفعہ میں آپ کو بتاؤں گا. کوئی تھوڑا سا اگلی دفعہ کے لیے چھوڑ دیں. آخر دعوانا www.darsequran.com